عشق ہوتا ہی وہی ہے کہ جس میں عاشق کو تکلیف کا احساس ہی نہ ہو. جس میں احساس ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوتا. پروانہ شمع سے عشق کرنا جانتا ہے، وہ جل کے مر جاتا ہے، لیکن کبھی اس نے پوچھا نہیں کہ میں جل کے مرتا کیوں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عشق کیا. علماء نے لکھا ہے باقی سارے مسلمان حضور سے محبت کرنے والے. عشق کا دعویٰ کرنا الگ چیز ہے، دعویٰ ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں عشق کرنے والے نہیں. عشق کرنے والا اس دنیا میں صرف ایک ہی گزرا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کر مکے سے نکلا، مدینے پہنچا کر آج تک واپس نہیں آیا، خود بھی وہیں سو گیا. نہ اس نے گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ پہاڑوں کی چڑھان کو دیکھا، نہ ڈھلان کو دیکھا. عشق کو نبھایا. اس کے عشق کے امتحان لینے کے لیے اللہ پاک نے غار کے اندر سانپ بھی بھیجے. سانپوں کو بھی وہ مارتا ہوا، اس کی زہر کو بھی مارتا ہوا، نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا. 1400 سال ہو گئے، آج تک خود بھی مدینے میں رہ گیا، واپس نہیں آیا. ہمارے ایک بزرگ گزرے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، کبھی کبھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جبریل نے تو سدرہ پہ جا کے ساتھ چھوڑ دیا، وہ عشق کو کیا جانے، فرشتوں کو اس سے مطلب ہی کوئی نہیں. عشق سے، محبت سے وہ تو حکم کی تابع داری جانتے ہیں. محبت کا مادہ اللہ پاک نے صرف انسانوں کے اندر ڈالا ہے. عشق کا مادہ بھی اللہ نے انسانوں کے اندر ڈالا ہے، فرشتوں کے اندر نہیں ہے یہ چیز. اگر جبریل عشق اور محبت کو جانتا ہوتا تو سدرہ پہ جا کر حضور کو اکیلے نہ چھوڑ دیتا، بلکہ کہتا کہ بے شک جل کے مر جاؤں گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ ابو بکر صدیق ہی ہے کہ جو عشق کے اندر اب جبریل سے بھی اتنا آگے بڑھا کہ وہ عشق کو جانتا تھا کہ عشق چیز کیا ہوتی ہے. ہم جو ہے نا وہ حلوہ کھانے والے عاشق ہیں، لیکن بہرحال محبت ہم سارے کرتے ہیں. محبت کا دعوے دار ہر ایک ہے. میرے پاس نہ آپ کے پاس کو پیمانہ ہے یا ترازو ہے کہ میں آپ کی محبت کو ناپوں یا آپ میری محبت کو ناپیں، کسی کے پاس نہیں. گنہگار سے گنہگار انسان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. عشق نبی سے کرنے والا وہ اس دنیا میں ایک ہی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کسی کے سامنے بھی جب میں نے دین رکھا، کلمے کی دعوت رکھی، ایمان کی بات رکھی، ہر ایک نے مجھ سے پوچھا. کسی نے مہلت مانگی، کوئی مشورے کا کہہ کر چلا گیا، کسی نے کہا کل جواب دوں گا، کسی نے کہا پرسوں جواب دوں گا، کسی نے کہا ابا سے پوچھ. اس دنیا میں صرف ایک ہی بندہ ہے جس کے سامنے میں نے ایمان پیش کیا، اس نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، کہا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور وہ ایک ہی بندہ تھا جس کا نام ابو بکر، جس نے مجھ سے پوچھا تک نہیں. ہر ایک نے پوچھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے آئی، وہ بیوی ہیں. بیوی ہمیشہ خاوند کی ہاں میں ہاں ملاتی، وہ خاوند کے دکھ اور درد کو جانتی ہے، خاوند بیوی کے دکھ اور درد کو جانتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایمان لانا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کھا رہے تھے، آپ کے گھر رہتے تھے، آپ نے چاچا سے مانگ رکھا تھا. حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ حضور کی زندگی کو دیکھنے والے تھے. غلام آقا کے حکموں پہ چلتا. کمال ہے ابو بکر صدیق کے ایمان. بلکہ پوچھا، سنا ہے آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے دعویٰ کیا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا پھر ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ کی بیعت. یہ ہے ایمان. آج آپ اور میں بھی ہر بات پوچھتے ہیں، اور پوچھنی چاہیے بندے. عشق اور ہو، محبت اور ہو.